مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں اشکوہ تاجداراں فیروز گل ازاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہر یار مرسلاں فانوس اوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو۔ یہ مسند خطیب پاکستان قاری یاسین بلوچ صاحب جو عرصہ دراز سے یہاں خطبہ دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایک کہنہ مشق خطیب ہیں اور وہ ایک بعمل انسان ہیں، کیونکہ میں ان کا قریبی عزیز ہوں اور ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں۔ وہ بعمل انسان ہیں اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انسان عالم بھی ہو اور بعمل بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی علم اور عمل میں برکت فرمائے۔ اور یہ اسٹیج اس لحاظ سے بڑا ہی ذمہ دار ہے، اور یقیناً میں تو ایک طالب علم ہوں جو ان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں، مگر اللہ رب العزت نے ہمیں جو وظیفہ عطا کیا ہے، جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، وہ کام بہت اونچا ہے۔ انبیاء کے بعد انبیاء کو مشن کو لے کر آگے چلنے والے علماء ربانی ہوتے ہیں۔ علماء حق ہی کا کام ہے کہ وہ کائنات کے کونے کونے میں انبیاء کی دعوت کو پہنچائیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس نظام کو چلانے کے لیے بڑا ہی خوبصورت نظام مرتب کیا ہے، اور اگر وہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو ویسے ہی اگر گھر میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا بڑا نہ ہو تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ادارے ہیں، ملک ہیں، شہر ہیں، جب ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کائنات کے جن نظام کو مرتب اور منظم فرمایا ہے، تو اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس اخذ اور رد کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اور وہ نظام کیا ہے
وہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا ہے، اور وہ ڈر گیا اس بات سے کہ اللہ نے حساب لینا ہے، اب اس کا یہ جو خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے اللہ اسے ڈبل جنت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے ڈر کی، خوف کی، اپنے رب کو بڑا مان کے، اس نے اپنا تکبر، اپنی ریا نہیں، بلکہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور اس بڑی ذات کی بڑی عدالت میں کھڑا ہونے کا جب وہ تصور کرتا ہے تو اس کا جسم کانپ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ڈبل جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا، ہر گناہ میں نے کیا ہے، جو موقع مجھے میسر آیا میں نے گناہ نہیں چھوڑا، اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، مجھے موت آنے والی ہے، ڈر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جاؤں گا اور وہاں جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، لہذا آپ ایسے کریں جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، اور اس کے بعد پھر وہ جو راکھ بن جائے گی لاش تو وہ کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ سمندروں میں بہا دینا اور کچھ صحراؤں میں بکھیر دینا، تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ اللہ سے تو ڈر رہا ہے، مگر بظاہر اس کا سوچ کتنی غلط ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس انداز سے میں بکھر جاؤں گا تو پھر میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، لہذا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں گا۔ وہ مر گیا، اس کے بچوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، مگر جب وہ اللہ کے پاس گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ ذرات کو حکم دیا اور ذرات جمع ہو گئے اور اسے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اب وہ ذات کے جو عدم سے وجود میں لے آتی ہے، اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ذرات ہیں، اثرات ہیں، ڈی این اے کیا ہے؟ دیکھو نا، اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، یہ کوئی سائنس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کمال ہے جس نے اسے اس کا علم عطا کیا ہے۔ اب اللہ نے جب اسے کھڑا کر لیا تو اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ یا اللہ میں نے تیرے خوف سے کی ہے، نیکی تو میرے پاس تھی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تو نے یہ خوف سے کیا ہے تو میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیا۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے، یہ ہم مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا خوف ہے، ایک جنت کا لالچ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ذات جو پتہ نہیں بے شمار مخلوقات کی خالق ہے، اور اس تمام مخلوقات میں سے انسان کو پیدا کیا ہے جس کو کراؤن آف کریشن کہتے ہیں، جو سب سے اشرف مخلوق ہے وہ یہ انسان ہے۔ اور یہ اشرف تب ہے کہ جب اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا سائنس آئے گی، ترقی ہوگی، ٹیکنالوجی آئے گی، آئی ٹی آگے بڑھے گی، پوری دنیا میں بڑے بڑے نئے نئے نظام آئیں گے، اور ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس شاید اللہ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کا انسان کو تھوڑا سا جو عقل عطا کیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ انسان اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھنے کے لیے اللہ نے کہا دیکھو، اچھائی کرو گے دنیا میں بھی تمہارا فائدہ ہے، آخرت میں بھی جنت ہے، اور اگر برائی کرو گے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ اب یہاں مسجد میں آپ آئیں، آپ کو گرم پانی ملے گا، آپ کو اچھے صاف ستھرے غسل خانے ملیں گے، بیٹھنے کے لیے قالین ملے گا، گرمی ہے تو ایئر کنڈیشن ملیں گے، اور خرچ کتنا ہوا؟ فری۔ سینمے میں آپ جائیں، وہاں ٹکٹ بھی بھریں، دھکے بھی کھائیں، برائی بھی دیکھیں، گناہ بھی لازم کریں،
وہاں پیسے دے کے جہنم تلاش کرتے ہیں، یہاں فری میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے انسانوں یہ تو سفر میں، حضر میں، اندھیرے میں، سویرے میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو تم زبان سے بولتے ہو، ہاتھوں سے لکھتے ہو، پیروں سے چلتے ہو، ہاتھوں سے پکڑتے ہو، دل میں اور دماغ میں جو سوچے لاتے ہو، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت والے دن ہم نے تول لینا ہے، ہم نے ایک ایسا ترازو گاڑ دینا ہے، اس پر نیکیاں بھی تلیں گی، اس پر گناہ بھی تلیں گے۔ میں نے سوچا اس بات پر کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ تولنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، اب نماز کا کتنا وزن ہوگا؟ کسی نے روزہ رکھا، روزے کا کتنا وزن ہوگا؟ ہم نے سبحان اللہ کہا، اس کا کیا وزن ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ گننا چاہیے، نمازیں کتنی پڑھی گن لیں، آسان ہے۔ 70 سال عمر تھی، اچھا 70 سال میں بچپن نکال دیں، باقی کتنے سال بچے؟ 5 کے حساب سے آپ ضرب دے لیں، نمازیں گننا آسان ہے۔ 70 سال کی عمر کے روزے کتنے تھے جوانی میں؟ روزے گننا آسان ہے، ذکر اذکار گننا آسان ہے۔ تو اگر گن لیا جائے، تعداد نیکیوں کی زیادہ، گناہ بھی گن لیے جائیں، مگر اللہ کہتے نہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم تیرے اعمال کو تولیں گے، تیری نماز کو تولیں گے، تیری اذکار کو تولیں گے، تیرے سجدوں کو تولیں گے، تیرے تشہد کو تولیں گے، تمہارے صدقے کو تولا ہے، تمہاری زکوٰۃ کو تولا ہے، تمہارا مسکرانہ تولیں گے، تمہارا اپنی کھلی پیشانی سے کسی دوست اور مہمان کو ملنا تولیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر ہم گننے پر آئے تو ہو سکتا ہے ایک بندے کی نمازیں ہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، مگر وہ نمازیں اللہ کے لیے نہ پڑھی ہوں، کسی اور کے لیے پڑھی ہوں، کسی کے دکھلاوے کے لیے پڑھی ہوں، کسی ریا کے لیے پڑھی ہوں، کسی تکبر کے لیے پڑھی ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو اس لیے تولیں گے اگر تیری نماز اللہ کے لیے ہے، سنت کے مطابق ہے، خلوص کے لیے ہے، تیری نیت درست ہے تو تیری نماز کا وزن بنے گا، اور اگر تیری نیت درست نہیں ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو تیرے جتنے بھی عمل ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان کو کوڑا کر بنا کے اڑا کر رکھ دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور بعض ایسے وقت ہوں گے جو عمل کر کے آئیں گے مگر وہ اتنے بے وزن ہوں گے، اتنے ویٹ لیس ہوں گے کہ ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان بھی نہیں لگائیں گے، ان کے لیے میزان بھی نہیں لگے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ظلم نہیں ہوگا۔ یہ پتوں کی دکانداروں کا ترازو نہیں ہے، یہ لاہور کے آڑتیوں کا ترازو نہیں ہے، یہ کوئی لکڑی تولنے والا ترازو نہیں ہے، یہ سونا تولنے والا ترازو نہیں ہے، یہ عطر اور عنبر تولنے والا ترازو نہیں ہے۔ آج اگر دنیا میں ہوا کا وزن ہو سکتا ہے، بخار کا ٹمپریچر چیک ہو سکتا ہے، گرمی اور سردی کا ٹمپریچر چیک ہو سکتا ہے، تو اللہ میزان لگا کے ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ وزن کرے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے، کوئی بڑا چودھری، بڑا مالدار، کوئی وڈیرا، کوئی وزیر، کوئی مشیر اپنے عہدے اور مرتبے اور جاہ و جلال سے ظلم کر سکتا ہے، مگر قیامت والے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر تمہارے اعمال میں رائی کے دانے کے برابر، مطلب یہ ہے کہ ذرے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم وہ بھی اس دن سامنے لے آئیں گے۔ اگر ذرے کے برابر کسی کی برائی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم وہ بھی سامنے لے آئیں گے۔ ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ذرہ اس ایٹم کو کہتے ہیں کہ جس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو۔ ذرہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چھوٹی چیز نہ ہو، خرد بین سے اسے دیکھنا پڑے۔
اس کے مزید اسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقسیم کریں، اس کے حصے کریں، نہیں ہو سکتے. اتینا بہا، قرآن کہتا ہے تمہاری نیکی ذرے کے برابر ہوگی، سامنے آ جائے گی. تمہارے گناہ ذرے کے برابر ہو جائیں گے، ذرے کے برابر گناہ بھی سامنے آ جائیں گے. خیر یرا، اگر تمہاری نیکی خیر یرا، ایسی نیکی ہوگی ذرے کے برابر ہے، سامنے آ جائے گی. اسی طرح شر یرا، تمہاری برائی بھی سامنے آ جائے گی اور کسی پر اس دن ظلم نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ، فرمایا کہ جس کے میزان میں اعمال بھارے ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ موج کی زندگی میں ہوگا، اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا. اس کا ترجمہ یہ کروں، اگر راضیہ کے لفظ ہیں، راضیہ کا مطلب راضی ہونے والا، بندہ جس طرح کی چاہے گا اس طرح کی زندگی گزارے گا. کیونکہ اللہ نے جو اس کے لیے جو اللہ نے ڈیکوریشن کی ہے وہ تو ہے ہی ہے. جب اس کی ڈیکوریشن کے بعد اللہ پھر بھی پوچھے گا کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے. اب وہ بندہ جو یہاں دنیا میں پریشان بیچارہ گیا، جس کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، دنیا کے محلات اور جنتیں اور حوریں دیکھ کے، انعام و کرام، حور و قصور دیکھ کے وہ اتنا خوش ہے. اللہ کہتا ہے اچھا کوئی اور چیز، اچھا بھی کوئی اور چیز. اچھا میزبان اپنے مہمان سے پوچھتا ہے تاکہ یہ راضی ہو کر جائے، دعا کرے ہمارے لیے، خوش ہو کر جائے. اللہ کہتا ہے تو میرا مہمان ہے، میرے جنتی، مجھے بتا کچھ اور تمہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے. کہتا ہے یا اللہ اور کیا مانگے، کچھ بھی نہیں، ہر چیز وافر ہے. جو دل میں خیال آتا ہے وہ پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے. اللہ آخر میں کہتے ہیں اچھا ایک چیز باقی ہے جو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ کہتا ہے یا اللہ میری سمجھ سے باہر ہے، وہ کیا باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک چیز ہے، رضوان اللہ اکبر. سب سے بڑی خوشی یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، آج میں عرش والا رب اعلان کرتا ہوں میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دبلا پتلا صحابی ہے، پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہیں، اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے جس نے ابو جہل کی گردن کاٹی تھی. اور جب اس کی چھاتی پر یہ چڑھا تو ابھی اس میں ذرا جان تھی. اس نے کہا میرے چھاتی پر کون چڑھا ہے؟ کہا جی عبداللہ بن مسعود. کہا کون؟ کہا جی فلاں. اچھا فلاں بکریاں چرانے والے کا بیٹا، چرواہے کا بیٹا. تکبر ہے، غرور ہے، غمنڈ ہے. جیسے آج ہمارے ہاں لوگوں کو اپنے مال پر، دولت پر، عہدوں پر عزت اور غرور اور جگیروں پر بڑا غرور ہوتا ہے. کہتا ہے اچھا تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج اسلام کی قوت سے اللہ نے ابو جہل کی چھاتی پر چڑھا دیا. ایک دن میرے پیغمبر نے کہا ابو جہل کی چھاتی پر چڑھنے والے اس عبداللہ کو کہا اے عبداللہ میرے لیے مسواک لے کر آؤ. وہ درخت پر چڑھے، پینو کا درخت ہے، حدیث میں آتا ہے. اب درخت پر جو ہی چڑھے فجعلت الریح تکفوہ، ہوا کے جھونکے آئے. کبھی وہ ہوا کے جھونکے پر، ہوا کی دوش پر، ٹہنی پر ادھر کو جاتے ہیں، کبھی ادھر کو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے فجعلت الریح تکفوہ، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ ادھر جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے وقانا دقت الساقین، پتلی پنڈلیوں والا یہ صحابی ہے اور اس کی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھ جاتا ہے. صحابہ ہنسنے لگے. فضاحک القوم، لوگ مسکرا پڑے. میرے پیغمبر نے پوچھا مما یضحکون، کس بات پر ہنس پڑے ہو؟ کہنے لگے آقا دیکھتے نہیں کہ اس کی پنڈلیاں اتنی پتلی ہیں جیسے مسواک ہوتا ہے، کہیں یہ عرب کی ہوا اس کو ساتھ ہی نہ اڑا کے لے جائے. میرے پیغمبر نے وہاں جو کلمات کہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. فرمایا قیامت کے دن اسقل فی المیزان من احد، قیامت کا دن ہوگا اس صحابی کی پنڈلیوں کو جب ڈالا جائے گا میزان میں، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی اس کی یہ پتلی پنڈلیوں کو اللہ کر دے گا. پتلی پتلی پنڈلیاں اور احد پہاڑ سے بھاری. کیوں؟ اسلام کی وجہ سے، میرے پیغمبر کی ساتھ نسبت کی وجہ سے. یہ آج پتلی پنڈلیاں وزنی ہو گئی.
ان میں طاقت و قوت آ گئی، یہ احد پہاڑ کے برابر نہیں، اسقل فی المیزان من احد پہاڑ سے بھی بھاری ہو گئی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، توحید کی دولت ہے۔ یہ اتنا کمزور صحابی اتنا وزنی ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا، ان الرجل العظیم الثمین لیاتی یوم القیامہ لا یذن جناح بعوضہ، ایک موٹا تازہ آدمی، جسمانی لحاظ سے بھی موٹا تازہ، اور دنیا میں عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑی تگڑی سامی، بڑا ہٹو بچو کہنے والے گارڈز اس کے ساتھ، بڑا نام ہے، جدھر جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کون جا رہے کون آ رہے، دنیا میں بڑا نام، فزیک میں بھی بڑا موٹا چوڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ لایا جائے گا لا یدنو جناح بعوضہ، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے بھی برابر، مچھر کے نہیں، مچھر کا پر، یعنی اتنا ویٹ لیس، اتنا بے وقت، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ حیثیت تو بڑھنی تھی ایمان کے ساتھ، اور ایمان سے یہ خالی آیا ہے۔ یہ جسم کو بڑھاتا رہا، اپنے پیٹ کی چربی بڑھاتا رہا، اپنے جسم کو بڑھاتا رہا، اس جسم کے آرام و آسائش کے لیے کوٹھیاں، بنگلے، بیڈ روم، کامن روم، ڈرائنگ روم بناتا رہا، فارم ہاؤس بناتا رہا، اعلیٰ اور قیمتی گاڑیاں خریدتا رہا، اس جسم کی تزئینوں کے لیے ایئر کنڈیشن اور سردی میں ہیٹر لگاتا رہا، اور یہ اعلیٰ کھانے کھاتا رہا، مگر آج اس کے پاس عمل نہ ہونے کی وجہ سے لا یذنو جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں اس کے موٹے تازے جسم کی عزت اور وقار اور وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا وزن کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ بولے کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان نہیں تو وزن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں آج اس جدید دور میں ساری دنیا مل کے اکٹھی افغانستان پر حملہ کرتی ہے، اور جن کو ہم نے پکڑ کے ان کے حوالے کیا تھا، آج ساری دنیا ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہی ہے، معاہدے سائن کر رہی ہے، آج ان کو پروٹوکول اور عزتیں دے رہی ہے۔ ارے وہ سروں پر پگڑیاں رکھنے والے، پگے باندھنے والے، کندھوں پر ساوے رکھنے والے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج اللہ نے اس جدید دور میں دکھا دیا کہ ایمان کے ساتھ عزت ہوتی ہے۔ آج بھی آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اگر آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کس شان بے نیازی کے ساتھ وہ گھومتے ہیں۔ یہ عزت ان کو دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ ایمان کے ساتھ وزن بڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے چھانٹ کے ایک شخص لایا جائے گا، پوری امت میں سے چھانٹ کر ایک شخص لایا جائے گا۔ اب جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، فرمایا یشہد لہ 99 سجلہ، اس کے 99 دفتر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ پوری امت سے چھانٹ کر ایک بندہ لایا گیا بطور ماڈل، وہ سامنے آیا، حساب و کتاب شروع ہوا، ایک رجسٹر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہے؟ جتنا ہم کھاتا لکھتے ہیں، ہماری ڈائری ہوتی ہے، اتنا سا وہ رجسٹر ہے۔ کہا نہیں، مد بصر ہی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اتنا لمبا چوڑا ہوگا، جدھر نظر جائے رجسٹر ہی رجسٹر، ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا، اس کا ہر صفحہ اس کے گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ زندگی میں اس بدبخت نے کوئی گناہ چھوڑا؟ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے میزان میں ڈالو، کفین، حدیث میں آتا ہے کفتین، 2 پلڑے ہیں اس ترازو کے، وہ ترازو کوئی پتوں کی بار کا نہیں ہے، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کا نہیں ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا نہیں ہے، وہ اللہ کی عدالت کا ترازو ہے۔
جس کو تھام کے جبرائیل کھڑا ہے، اس کا ایک پلڑا جنت پر ہے، ایک پلڑا جہنم پر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے رجسٹروں کو گناہوں والے پلڑے میں رکھو، مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اسے کہتا ہے اپنے رجسٹر چیک کرو، کہیں لکھنے والوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ کہتا نہیں یا اللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا پھر بھی تسلی کر لو، دنیا میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کھاتے، ایک بھی گناہ تیرے کھاتے میں غلط لکھا گیا ہے تو بتاؤ۔ نہیں یا اللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا کوئی نیکی ہے؟ نہیں یا اللہ کوئی نیکی نہیں۔ اب آپ بتائیں اس بندے کے بچنے کا کوئی راستہ ہے جس کی ایک بھی نیکی نہ ہو؟ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایک ہے، ایک ہے۔ یا اللہ وہ کون سی؟ اللہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ تو نے کہا تھا، بس وہ نیکی ہے۔ تو نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، وہ نیکی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں بھی لاؤ، ایک بطاقہ، الفاظ ہیں فتاشت البطاقہ، وہ جس پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھو۔ یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اس پرچی کی کیا حیثیت، کیا وزن؟ ایک طرف 99 گناہ رجسٹر بھرے ہوئے، ایک طرف یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، رکھ کے دیکھو۔ اب جب رکھی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ رکھی گئی فتاشت البطاقہ، جب وہ بطاقہ اس میں رکھا گیا تو حدیث میں آتا ہے ثقلت البطاقہ فتاشت السجلات، وہ پرچی بھاری ہوگی اور گناہ والے رجسٹر ہلکے ہو گئے۔ وہ ایک پرچی نیچے بیٹھ گئی اور 99 دفتروں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے جاؤ بھئی تو جنت میں، تیرا میزان کیا گیا ہے، تیرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے، بشرط یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ میں شرک نہ ہو۔ کوئی ناموس رسالت کی بات کرے، کوئی دفاع صحابہ کی بات کرے، چاہے کوئی جتنی مرضی بات کرے، اگر عقیدے میں شرک ہے، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، یاد رکھو عقیدے میں شرک ہوا، یہ سارے کی ساری نیکیاں، بظاہر یہ ساری تقریریں، یہ جلسے، یہ ریلیاں، یہ اجتماعات، یہ سارا کچھ ہوا منصورہ، قرآن کہتا ہے کوڑا کرکٹ بنا کے اڑا کے رکھ دیے جائیں گے۔ اور اگر ایک نیکی صرف لا الہ الا اللہ کی ہوگی، توحید کا عقیدہ ہوگا، تو یاد رکھو کہ وہ ایک عقیدہ بھی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے، اس لیے ہم عقیدہ توحید پر زور دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی میں نے، 99 گناہوں کے دفتر جہنم میں نہیں لے جا سکے، ایک لا الہ الا اللہ والی پرچی جنت میں لے گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، لوگ حدیثیں سناتے ہیں، آپ اکثر فیس بک پر میڈیا پر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ حدیثیں گھڑتے ہیں، کہاں سے وہ بناتے ہیں، ہم سن کر حیران ہو جاتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں کہیں ملتی نہیں وہ عبارتیں کہاں سے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں سیدھا سادہ قرآن و سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک کنجری طوائفہ وہ واپس جا رہی ہے، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس جا رہی ہے، دیکھتی ہے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ وہ پیاس سے بلک رہا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی کہ یہ بھی آخر جاندار ہے، اسے کیوں نہ پانی پلا دیا جائے، مگر کیسے پلائے؟ کنواں تو ہے، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس کے ذہن میں جو ترکیب آئی، اس نے اپنا وہ قیمتی دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑ کے لمبا کیا، رسی بنائی اور پھر اپنا جوتا اس کے ساتھ لٹکایا، جوتے میں جتنا پانی آ سکا اس کتے کو پلایا، بار بار اسے پلایا۔ جب اس کی طبیعت فریش ہو گئی، صحت ذرا اس نے محسوس کیا، اچھا ہو گیا، اب یہ عورت مطمئن ہو کر چلی گئی۔ امام ابن تیمیہ نے اس پر لکھا ہے، کہتے ہیں سب کے سامنے اگر یہ کام کرتی تو ہو سکتا ہے ریا اس میں ہوتی، دکھلاوا اس میں آ جاتا، ارے وہ تو صحرا میں تھی، وہ تو جنگل میں تھی، وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا،
کوئی اس کو بلے بلے بابا کرنے والا نہیں تھا، اس کی تقریر پر کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تھا۔ یہاں کس کے لیے اس نے کیا؟ پھر اس نے قیمتی اپنا دوپٹہ پھاڑا، اپنا جوتا اس نے خراب کیا، یہ ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اب اللہ نے اس کے کھاتے میں جتنے زنا تھے، جتنے گناہ تھے، جتنی بغاوتیں تھی، جتنا کفر تھا، جتنا عناد تھا، جو ہی اللہ کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں آیا، دل نرم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس ایک عمل کی وجہ سے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ بقلب سلیم، دل جو ہی نرم ہوا جنت واجب ہو گئی۔ بھائیو دلوں کو نرم کرو، دلوں کی نرمی سے رونا آتا ہے، دلوں کی نرمی سے انابت اللہ آتی ہے، دلوں کی نرمی کے ساتھ رشتہ داروں کے بارے میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، نرم دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اپنی آخرت کا خیال کرتا ہے۔ لہذا جب دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی نرمی توحید کے ساتھ ہوتی ہے، سنت کے ساتھ ہوتی ہے، صحابہ کا ذکر سن کے ہوتا ہے، نبی کی سیرت کے ساتھ دل نرم ہوتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جمعہ سے پہلے جو دل کی کیفیت آپ کی تھی، کیا اب وہی ہے؟ اگر اب دل پہلے سے نرم ہے تو سمجھو کہ یہ مجلس اہل الخیر کی ہے، یہ نیکی کی مجلس ہے۔ اور اگر دل میں گناہ آیا ہے، اگر دل میں کڑاوٹ آئی ہے، اگر دل میں سختی آئی ہے تو سمجھ لو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بڑا ہی تہجد گزار، دو سگے بھائی ہیں، ایک بڑا نیک ہے اور ایک بد عمل ہے، یوں سمجھیں ایک صاحب کردار ہے اور ایک بد کردار ہے۔ اب جو نیک ہے وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے، ہمیشہ اسے سمجھاتا ہے، اور ایک دن اس نے تنگ آ کر، جو نیک تھا نا، نیک، اچھا اللہ سے پناہ مانگیں اللہ نیکی کا تکبر کبھی دل میں نہ لائے، علم کا تکبر کبھی دل میں نہ آئے، شہرت کا تکبر کبھی دل میں نہ آئے۔ یہ چیزیں برباد کر دیتی ہیں، یہ چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن جہنم کا آغاز ہوگا، جنت کا افتتاح کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ۔ جنت کا افتتاح کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہنم کا افتتاح کون کرے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آخر رحمان اور شیطان کی دو قوتیں ہیں نا دنیا میں، اور وہ پیرل چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ یہاں جنت کا افتتاح آمنہ کے لال کریں گے، وہ دروازہ کھولیں گے، اور جہنم کا افتتاح کون کرے گا؟ چور، ڈاکو، کرپٹ، زانی نہیں، مولوی صاحب سے ہوگا، مولوی صاحب سے ہوگا۔ بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑے اشتہار چھپتے ہیں، بڑی بلے بلے ہے، بڑی واہ واہ ہے، کیا بات ہے۔ آج افتتاح جہنم کا اس مولوی صاحب سے ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت، بندہ آئے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بھی تو نے کیا کیا میرے لیے؟ یا اللہ میں نے دین سیکھا، پھر میں نے سکھایا، میں نے بیان کیا، میرے جلسوں سے لوگ بڑے نمازی بنے، یا اللہ بڑے لوگوں نے داڑیاں رکھی، بڑے لوگ حق کی طرف آئے۔ اللہ کہتا ہے اچھا اور کیا کیا؟ یہ کیا، یہ کیا، حتیٰ کہ ساری زندگی لگ گئی۔ اللہ کہتا ہے قد کذبتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو پکڑو اس کو، اور اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اس نے اس لیے نہیں کیا میرا رب مجھ پر راضی ہو، یہ اس لیے کرتا تھا لوگ اسے خطیب اعظم کہیں، لوگ اسے بڑا عالم کہیں، لوگ اس کے علم سے متاثر ہوں، اس کے شعرے ہوں، اس کے چرچے ہوں۔ فقد قیلا، وہ دنیا میں اسے کہہ دیا گیا، فرمایا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء، جن کے لیے تو نے کیا تھا آج جاؤ ان سے جا کر اپنے عمل کا بدلہ لو، میرے پاس تمہارے کسی عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جہنم کا افتتاح مولوی صاحب سے ہو رہا ہے، اس لیے مولوی بھی تحقیق کر کے مولویوں کے پیچھے لگو، کسی کے بڑے جلسے دیکھ کر نہیں، کسی کی بڑی ریلیاں دیکھ کر نہیں۔ ارے یہ بھی کوئی معیار ہے؟ کس کا کتنا بڑا مجمع ہے؟ حدیث میں آتا ہے
آمنہ کا لال فرماتا ہے مجھے اللہ نے نیند میں خواب میں دکھایا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. میں نے رأیت رجلا میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا. فرمایا ماہو رجل، اس کے ساتھ ایک بندہ ہے، بڑا خوبصورت یہ بندہ ہے، نورانی چہرہ ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا فلاں پیغمبر ہے، اس نے ساری زندگی محنت کی، صرف ایک بندہ اس نے اس کی دعوت کو قبول کیا، وہ اس کے ساتھ ہے. ایک نبی کی دعوت پر ایک بندہ. رأیت الملائکہ، پھر فرماتے ہیں رأیت رجلا معہ رجلان، میں نے ایک اور نبی دیکھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا فلاں نبی ہے، اس کی ساری زندگی کی محنت کے نتیجے میں 2 بندوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا. وَرَأَيْتُ رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا، وہ اکیلا ہے، اس کی ساری زندگی میں ایک بندہ بھی اس پر ایمان نہیں لایا. اب کیا خیال ہے؟ وہ نعوذ باللہ وہ انبیاء ناکام ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ کامیاب ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، دائی اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے آئیں. دائی کا کام ہے حق بات بتائے، حکمت اور دنائی سے بتائے، سمجھداری سے بتائے. ایمان کو لائے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں لائے گا تو دائی کو ثواب مل جائے گا. علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ علیہ، ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے جب وہ دھماکہ ہوا. میں اس وقت شاید مڈل سکول میں پڑھتا تھا. اب یہاں دھماکہ ہوا، سعودی عرب ریاض میں علاج کے لیے لے جایا گیا، وہاں جا کر شہید ہو گئے. اس کا وہاں جنازہ پڑھا گیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ سارے لوگ ہی توحید والے ہیں. وہاں سے پھر جہاز کے ذریعے ان کی میت کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا. کعبے کا امام مکہ سے سفر کر کے جنازہ پڑھانے کے لیے آیا، وہاں کعبہ کے امام وہاں پہنچے، مسجد نبوی کے امام وہاں پہنچے، پورے مکہ اور مدینہ کے ائمہ وہاں پہنچے، پورے عرب و عجم کے لوگ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر امام مالک کے پہلو میں سیدنا عثمان کے قریب ان کو دفن کر دیا گیا. اب بتاؤ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص یہاں پر زخمی ہوتا ہے، اللہ اس کا بندوبست کرتا ہے کہ جنت البقیع میں اللہ لے جاتا ہے. اور یہ میرے پیغمبر نے کہا کہ من استطاع یموت فی المدینہ فلیمت، جس میں یہ استطاعت ہے کہ وہ مرنے کا انتظار مدینے میں بیٹھ کر کرے کہ مجھے موت آ جائے، علامہ تیری عظمت پر قربان جائیں. تو نے تو اس بات کا انتظار بھی مدینے میں نہیں کیا. قلعہ لچمن سنگھ میں دھماکہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں لے جا کر دفن کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے سیدنا عثمان ذو النورین کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ سیدنا عثمان جو رسول اللہ کا دورہ داماد ہے، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے، آج کا عمل ہی اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. اور ذرہ کہتے ہیں نقصان والی چیز کو، یعنی کوئی اگر اس سے گناہ بھی ہو جائے تو اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا. سبحان اللہ. مگر بندے کتنے تھے؟ چند لوگ. مختلف روایات میں آتا ہے 11 لوگ، 17 لوگ، چند لوگ حضرت عثمان کے جنازے میں. اس لیے آپ ہمیشہ عقیدے کو دیکھیں، آپ سنت کو دیکھیں، آپ منہج کو دیکھیں، عقیدے کو دیکھیں. یہ 2 سگے بھائی، ایک صاحب کردار ہے، ایک ذرا بدعمل ہے. اب جو صاحب کردار ہے، نیک ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ بھائی تم نیکی کرو، نیکی کرو. اب وہ سست ہے، وہ نہیں کرتا. ایک دن غصے میں آ کر، نیک جو ہے نا، غصے میں آ کر اسے کہتے اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. نیکی کا تکبر. اللہ نے کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر کل فلان، یہ کون ہے جو کہہ رہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ ارے یہ میرا اختیار ہے، یہ کس نے اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیا؟ اس وقت کے پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ان کو بتا دو یہ جو گناہ گار ہے میں نے اس کو جنت میں ڈال دیا، اور یہ جو نیک ہے یہ جہنم کا ایندھن بنے گا.
اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اس لیے کبھی نیکی کا تکبر نہیں، کبھی تقوی کا تکبر، کبھی نمازوں کا تکبر نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں یہ ان کا قول ہے، اور صحابی کا قول جو آخرت کے متعلق ہو اسے مرفوع حکمی کہا جاتا ہے۔ علمی طور پر اگر کوئی علماء بیٹھے تو وہ سمجھ جائیں گے، وہ مرفوع روایت کے قریب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں ان کا قول صحابہ کا کبھی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بڑے متقی لوگ تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں ایک عیسائی راہب 60 سال عبادت کی، 60 سال عبادت میں مسلسل گزارے۔ اب جو ہمارے پیغمبر کے آنے سے پہلے عیسائیت تھی دنیا میں، اور جو بھی ہمارے پیغمبر کی نبوت سے پہلے عیسائی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ کی پیروکار ہے، وہ جنتی تھا، وہ مسلمان تھا اس دور کا۔ ہمارے نبی کی نبوت آئی تو پہلی ساری نبوتیں کینسل، ساری نبوتیں کینسل، مگر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے۔ یہ ہے اسلام، سلامتی کا دین۔ ہر نبی سچا ہے، مگر اب نبوت کا سکہ کس کا چلے گا؟ آمنہ کے لال کا۔ اب کسی اور کا سکہ چل سکتا؟ ارے جو یہ کہے دین مکمل نہیں، ہماری طرف سے یہ نیکی اس میں ڈال لو یا یہ چیز نکال لو، اس کا آمنہ کے لال پر کما حق و ایمان ہے۔ جو کہے میرے امام کی بات کو شامل کر لو، میرے عالم کی بات کو شامل کر لو، ہماری رائے شامل کر لو، او بھائی نیکی ہی ہے، کیا حرج ہے، نیکی ہی ہے۔ اب وہ کیا حرج کہہ کر دین میں باتوں کو شامل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نہیں، ہم نے دین کمپلیٹ کر دیا ہے، اس میں نہ کوئی نئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی نکل سکتی ہے۔ دین کمپلیٹ ہو گیا تمہارے لیے، تمہاری عبادات بھی مکمل ہیں، تمہارا دین بھی مکمل ہے، تمہاری تجارت کے طریقے بھی مکمل ہیں، تمہاری دعوت کے طریقے بھی مکمل ہیں۔ دین میں اندر اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، قیامت تک اس کے اندر ہر حالات کے ساتھ ایسی ایڈجسٹمنٹ اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن و سنت اس کے لیے راستہ رکھتا ہے، اپنے وجود میں اتنا وسیع دامن رکھتا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں اللہ کے رسول بھول گئے تھے، یہ چیز اس میں ڈال لو، فلاں صحابی بھول گئے تھے، یہ اسے نکال لو، لہذا یہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول نے کہہ دیا کریں گے، جس سے روک دیا رک جائیں گے۔ قیامت آتی آ جائے، آسمان ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، چاند بے نور ہوتا ہے ہو جائے، ستارے ٹوٹ کے گر جائیں، جو محمد نے کہہ دیا گا مانیں گے، جس سے میرے محمد نے روک دیا نہیں کریں گے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا نام وہ لیتے ہیں جو خود ہر روز دین میں نئی پچڑیں ڈالتے ہیں، اور ہم متاثر ہوتے ہیں ان کے جلسے اور تقریریں سن کے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں۔ عبداللہ مسعود کہتے ہیں، ان کا قول ہے 60 سال کی عبادت کرنے والا راہب، بڑا نیک، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا۔ نبی علیہ السلام نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی ہے، کہتے ہیں 60 سال عبادت، اس کا اچانک شیطان نے حملہ کیا اور کسی عورت پر اس کا دل آیا، 6 دن اس کے ساتھ وہ زنا کرتا رہا، مگر اس کے بعد اسے فکر لاحق ہوئی کہ میں تو راہب تھا، میں نے تو یہ عمل نہیں کرنا تھا، میں کیا کر بیٹھا۔ اب اس کی فکر لاحق ہوئی، توبہ استغفار شروع کر دی، اور 3 راتیں 3 دن تک وہ اپنے آپ کو بند کر کے کمرے میں روتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا۔ اس دوران 2 فقیر آئے کچھ مانگنے کے لیے، اس کے پاس 1 روٹی پڑی تھی، آدھی اس نے توڑ کے ایک کو دے دی، آدھی دوسرے کو دے دی، وہی موت آ گئی اسے۔ اب جب موت آ گئی تو اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، پیشی لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 60 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا اور 6 دنوں کے زنا کو ایک پلڑے میں رکھا۔ اب 60 سال کی عبادت ہلکی ہوگی، زنا بھاری ہو گیا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔
60 سال کی عبادت برباد، زنا وزنی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی نیکی تے ہماری، یا اللہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، جو کچھ ہے تیری عدالت میں تیرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بھائی دوبارہ وزن کرو، یہ توبہ استغفار بھی کرتا رہا ہے۔ اللہ نے توبہ استغفار کو اس کے اعمال میں ڈالا، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی جھول ہو، پھر وزن کیا، پھر اس کے گناہ بھاری۔ ہاں بھی تیری کوئی نیکی، یا اللہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو جب رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، 2 فقیر آئے تھے، تو نے ان کو آدھی آدھی روٹی دے دی تھی، اے میرے فرشتوں اب وہ صدقہ بھی ڈالو۔ جو ہی صدقہ ڈالا ترازو پر تولا گیا، صدقے والا پرڑا بھاری ہے، گناہ ہلکے ہو گئے۔ اس لیے چھوٹی نیکی کو بھی کبھی چھوڑیں گے اور بڑی سے بڑی نیکی کو کبھی چھوڑیں گے نہ، چھوٹی نیکی چھوڑیں گے نہ ہی چھوٹا گناہ کریں گے، یہ عہد کریں۔ حدیث میں آتا نا ایک نے قلعہ ٹھوک دیا، کوئی یہاں سے گزرے گا جانور باندھ لے گا، دوسرا آیا اس نے کہا یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ کس نے راستے میں لگا دیا، کسی کو ٹھوکر لگے گی پاؤں ٹوٹ جائے گا، اس نے اکھیڑ دیا۔ اللہ نے کہا قلعہ لگانے والے کو بھی جنت دیتا ہوں، اکھاڑنے والے کو بھی جنت دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں۔ ارے اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں لوگوں کو خواہ مخواہ عذاب دوں۔ یہ آیتیں ایسے لگتا ہے جیسے آج سن رہے ہیں، اس لیے علماء کے قریب ہو، علماء کے پاس آیا کریں، علماء کو بوجھ نہ سمجھا کریں۔ آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں نے بڑی سیاست بھی کی ہے، میں نے بڑی دنیا گھوم کر دیکھی ہے، میں افریقہ یورپ بہت گھوما ہوں، مگر اللہ کی قسم جو دین میں محبت اور سکون ہے وہ کسی جگہ پر نہیں ہے، جو یہاں پیار الفت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے دین کی طرف پلٹ آؤ، علماء سے محبت کرو۔ بڑے بڑے لوگ ایم این اے سے محبت کرتے ہیں، اچھا بھئی کیوں، وہ جی تھانے میں کام آئے گا، اچھا جی اس چودھری سے تعلق کیوں، وہ جی پنچایت میں کام آئے گا، وہ وزیر سے رشتہ کیوں، وہ جی کوئی نوکری میں کسی مشکل سے نکال دے گا، یہی ہے نا۔ ہم اللہ پر تو ایمان نہیں نہ رکھتے کہ وہ مشکل سے نکالے گا۔ کیا خیال ہے؟ میں ایک وزیر کو جانتا ہوں، میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس کا والد فوت ہوا، ہم گئے، بڑی دنیا آئی، وہ کہنے لگا کہ بہت لوگ آئے ہیں، کہنے لگا مجھے پتا ہے یہ کیوں آئے، یہ میرے لیے آئے ہیں کہ میں وزیر ہوں، جب میں مروں گا تو ایک بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہیں پتا ہے تو ابھی اصلاح کی طرف آ جاؤ۔ اب کون آئے گا تیرے جنازے پر؟ نیکی کی طرف آؤ، اللہ نیک لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آئے گا۔ وہ علماء جن کو کوئی لوگ جانتے نہیں، جب جنازہ ہوتا ہے پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من شہد لہ اربع، 4 بندے، صرف 4 بندے، ٹوٹل 4 بندے کام کے اگر آپ کے رشتے میں ہیں، تعلق میں ہیں، آپ مریں گے وہ چاروں آ جائیں، ایک ایک پائے کو پکڑ کر لے جائیں قبرستان میں، جنازہ پڑھ دیں، توحید والے ہیں، اللہ 4 بندوں کی وجہ سے بندے کو معاف فرما دے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ 4 نہ ملیں، فرمایا شہد لہ ثلاثہ، 3 بھی ہو جائیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 3 نہ ملے، فرمایا اگر ایک صف بھی ہو گئی، ایک صف سے چھوٹی صف کتنے بندوں کی ہوتی ہے؟ 2 بندوں، کتنے بندوں کی؟ 2، اگر سب سے چھوٹی صف 2 بندے بھی ہو گئے اللہ تب بھی معاف فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بندوں کو عذاب میں ڈالنے کی۔ ان شکرتم وآمنتم، بندے شکر تو کرتے رہیں، یا اللہ کیسے کرے؟ زبان سے کریں؟ فرمایا ہاں، حدیث میں آتا ہے جب بندے کو بڑی سے بڑی نعمت حاصل ہو کہے الحمدللہ، اللہ اس نعمت کا حساب ہی نہیں لیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو میزان ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس پر آج ہمارا یہ جمعہ ہے، میزان کتنا بڑا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں کل کائنات ایک پلڑے میں ڈالی جائے میزان پھر بھی نہیں بھرتا۔
اتنا بڑا. فرمایا جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے سارا میزان بھر جاتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے سارا میزان بھر گیا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ کو اتنے پسند ہیں. دو کلمے چلتے پھرتے کتنا زور لگتا ہے. پتہ ہے کل قیامت والے دن پنڈلیاں تلی میں حدیث میں بیان کیا بھی، پنڈلیاں تلیں گی، جسم تلیں گے، تمہاری نیکیاں تلیں گی، تمہارے کلمات تلیں گے. یہ واٹس ایپ کے اوپر گندی چیٹ کرنے والے، یہ فیس بک پر گندی چیٹ کرنے والے، انسٹاگرام پر اور اسی طرح باقی سارے سورسز پر یہ انگلیاں جو حرکتیں کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم، ہم تالے چڑھا دیں گے زبانوں پر. یہ انگلیاں بول کر بتائیں گی کہ انہوں نے کیا کیا گناہ لکھے ہیں. یہ ہاتھ بول بول کر بولیں گے کہ یہ گناہ کے لیے چلے تھے. یہ اعضاء خود بتائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون. اور لوگوں اپنے ہی نفسوں پر غور کرو، تمہاری ہدایت کے لیے یہی کافی ہے. کہتے ہیں اللہ سمجھ نہیں آتا. اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنی جان پر ہی غور کر لو. اپنی جان پر غور کرو گے تمہیں اللہ کا تعارف ہو جائے گا. اب اپنی جان پر غور نہیں، یہ عذاب بول بول کر کہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس سارا کچھ کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے اب وہ میزان کیسے بھاری ہو سکتا ہے. دعا کریں اللہ ہمارے نامہ اعمال کو وزن عطا فرمائے. اب وہ کیسے بھرے گا؟ حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ لا یدرک بحسن خلقہ ہی، جو بندہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے مثل الصائم القائم، رات بھر کوئی تہجد میں کھڑا رہے، دن بھر کوئی روزہ رکھے، جتنا رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اللہ اتنا ہی اخلاق والے کو اجر دے دیتا ہے. اچھے اخلاق سے ملیں، پیار سے ملیں. السلام علیکم کا مطلب ہی یہ، پھر اس کے بعد منافقت نہیں، پھر اس کے بعد منافقت لڑائی نہیں، دل صاف ہو گئے. یہ اچھے اخلاق کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا ہے. اچھا اخلاق صرف بولنے کا نام، کھلی پیشانی کا نام، اچھی بات کرنے کا نام، اچھے جیسچر اور پوسچر کا نام اخلاق ہے، اچھے معاملات کا نام اخلاق ہے. جب جس چیز کا موقع ملے اچھے انداز سے پرفارم کریں. یہ رات بھر جو قیام نہیں کر سکتا، دن بھر کا روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اچھے اخلاق سے اتنا اجر لے سکتا ہے. بتاؤ کتنا زور اس پر لگے گا. اس لیے میرے بھائیوں وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن میزان لگنے والا ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں کہا کہ فلاں دن آئے گی. میرے پیغمبر کی حکمت آپ دیکھیں، فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ بات تیاری کی ہے، بات کب آنے کی نہیں ہے. جس طالب علم نے تیاری امتحان کی ہوتی ہے نا، چاہے وہ آج ہو جائے چاہے وہ سال بعد ہو جائے، وہ تیار ہے. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ کہتا ہے یا اللہ امتحان کبھی نہ ہو، میرا رزلٹ کبھی نہ آئے، دوستوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ نالائق تھا، فیل ہو گیا تھا. جب ہم تیاری کر کے بیٹھے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہم تیار اسلام کی حالت میں بیٹھے ہیں، جب آواز آئے گی ہم جانے کو تیار ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہر وقت تیاری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتایا ما عادت لہا، اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میری تیاری تو کوئی نہیں. اب دیکھو صحابہ کا عاجزی کتنی ہے. یا رسول اللہ میری تیاری تو کوئی نہیں، ایک بات یہ ہے، صرف ایک بات یہ ہے
کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، بس یہ میرے پاس محبت ہے میرے دامن میں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، پھر بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے پیار کرتا ہوگا۔ A man known by company keeps، بندہ اپنی کمپنی سے پہچانا جائے گا، قیامت والے دن بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جائے گا۔ A man known by company keeps، وہ اپنی کمپنی سے پہچان، کیسے دوست تھے، اس کے دوست کیسے تھے؟ اگر وہ 4 بھی اچھے ایمان والے دوست ہوئے تو وہ انہوں نے سفارش کر دی تو اللہ نے معاف کر دے گا، اور اگر 4 لاکھ بھی آ جائیں، 4 کروڑ بھی آ جائیں اور ہوں بد عقیدہ تو ان کے آنے کا فائدہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔